بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ تنہائی بہت خطرناک ہوتی ہے، جسے ایک بار اس کی ہوا لگ جائے پھر وہ لوگوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ قدر کیجئے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کی بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمیں سچ بولنا بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں سچ سننا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کے بارے میں۔ زندگی کتنی بدل جائے گی اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں، بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھو، وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے الفاظ یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ عورت کو تو اس ہوا سے بھی دشمنی محسوس ہوتی ہے جو اس کے من پسند مرد کو چھو کر گزرے، بشرطے کہ وہ عورت ہو، ہر پھول پر بیٹھنے والی تتلی نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں آپ کے سامنے اچھا بولتے ہیں وہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ اپنی خوبی ملے اسے نکھارنا چاہیے، اور خامی ملے تو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، زیادہ خیال رکھو تو اہمیت نہیں دیتے، اور خیال نہ رکھو تو رشتہ نہیں رکھتے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پہنچنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادت میں بھی سکون نہیں ملتا۔ دولت اور حسن کے لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارے ساتھ دے گی۔ ہر انسان اس دنیا میں سائل ہے، فرق اتنا ہے کہ کوئی دروازے کے باہر مانگتا ہے تو کوئی دروازے کے اندر چھپ کر مانگتا ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رہ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ میں نے وقت کی بھیڑ میں کھو جانے والے کو کبھی دوبارہ ملتے نہیں دیکھا، اگر وہ کبھی آمنے سامنے آ بھی جائے تو وہی لوگ وہ نہیں رہتے۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کسی کو اپنا خیال بنا سکتے ہیں، اس لیے جب محسوس ہو کہ ہماری ضرورت نہیں رہی تو خاموشی سے پلٹ جانا چاہیے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں سب تمہیں پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں تمہارا سب انتظار کریں۔ کبھی بھی رشتہ اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک آپ نہ چاہو، کیونکہ جن میں محبت اور برداشت ہوتی ہے ان لوگوں کے رشتے بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ سکھ کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے کہ دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن اکثر ہم بند دروازوں کی طرف
اتنی دیر تک تکتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو دروازے کھلے ہوتے ہیں اس کی طرف ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کوئی بھی انسان پورے سال 24 گھنٹے ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ درگزر کرنا سیکھیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے، دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، یہ آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ ماں باپ تک ہی امید رہتی ہے، زندگی میں پھر ہر رشتے کی کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ حالات بہتر کرنے کے لیے خود بہتر ہونا پڑتا ہے۔ ستارے کبھی دن میں نہیں چمکتے۔ مذاق ضرور کیجئے، مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ میسر نعمتوں کا شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ دولت کی اصلی خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ بھی جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ الحمدللہ یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کے لیے غریب کھانے کا الفاظ کبھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب کھانا کہیں، جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ ایک کوشش اور کی جائے۔ جب آپ کا اپنا بیٹا بری عادتوں میں پڑ جائے تو کسی ایرے گیرے کی باتوں میں آ کر اس کی شادی کا نہ سوچیں، بلکہ اس کے علاج کا سوچیں۔ دوسروں کی بیٹیاں ایسے انسان کی نااہلی درست کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ جو تمہارے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے کرتے ہیں۔ ننگے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیتا، مگر جسم ننگا کرنے کے لیے اپنی دولتیں لٹا دیتے ہیں۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں چھوٹوں کی بڑوں سے بدتمیزی اور بے دھڑک جواب دینے کو ہم کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی اپنا نہ کوئی پرایا۔